بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور سہیل اقبال بھٹی۔ جی برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ اور میری آپ سے ایک اور درخواست ہے، ہمارے دوست علی رضا الوی صاحب جو میزبان ہیں پروگرام کے، ان کے والد گرامی کی برسی ہے، تو آپ دعا فرمائیے۔ انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نگری کی رحمت کرے۔ جی الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے تمام کوششیں کی، تمام کاوشیں جھونک دیں تاکہ عمران خان کو کامیاب کیا جا سکے۔ ان کی کامیابی کا مقصد یہ تھا، باجوہ کی کوشش یہ تھی کہ عمران خان آگے بڑھیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان مستحکم ہوگا۔ لیکن عمران خان ناکام ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنے احسان کرنے والوں پر ہی الزامات لگانے شروع کر دیے۔ انہی لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں جنہوں نے مسند اقتدار پر بٹھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کچھ گفتگو کی، چائنا کے حوالے سے، IMF کے حوالے سے، سعودی عربیہ کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، لیکن ہمارے 3 لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے، جو 3 لوگ ہمیں بتا چکے ہیں، باقی بھی شاید کچھ لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہو، لیکن 3 لوگوں نے ہمیں بتایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ چودھری پرویز الہی نے تھوڑا سا پانسا پلٹا ہے، کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے چودھری پرویز الہی اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے عمران خان نے جو گفتگو کی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری پرویز الہی قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ہمیں اپنا موقف تبدیل کرنے پر قائل نہیں کر سکتے۔ اندر کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، مسائل ہیں، کیا ہے اپنے پینل سے پوچھیں گے۔ کراچی میں بھی کوئی کھچڑی پک رہی ہے، وہاں بھی بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے معاملات، MQM کا فیصلہ کیا ہونا ہے، اگلا میئر کون ہوگا، اس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی دیکھیں گے۔ پنجاب کے اندرونی سیاست کیا ہے، ملک میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جناب شہباز شریف۔ عمران نیازی کی جو کرتوتیں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، یہ بات پکار پکار کر ثابت ہو رہی ہے، اس سے بڑا مستکش پاکستان میں پیدا نہیں۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جنرل باجوہ نے کس طرح ان کی مدد کی، باقی گالی گلوچ کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر، پاکستان کے معاش کو تباہ کر۔ سی پیک کا عمران نیازی نے خالی جنازہ نہیں نکالا، چینی کمپنیوں کے اوپر بے جا بے بنیاد الزامات لگائے، کرپشن کے، اپنے اس کے چیلے چانٹے تھے ان کے ذریعے کروائے۔ چین بے پناہ ناراض ہو گیا، مگر برف ابھی پگھلی۔ کل رات کو مجھے ان کا فون آیا، مجھے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF، میں نے کہا امیروں کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے، لیکن غریب آدمی کے اوپر میں بوجھ نہیں ڈال سکتا، اس میں آپ میری مدد کریں۔ جو اپنا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے مخالفین کا کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے گا، تو اس کی ایسی کوئی صورتحال۔ جی مظہر برلاس صاحب، 2-3 باتیں ہیں، لیکن ہم بات کا سرا ادھر ہی سے پکڑتے ہیں۔ جو انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے تمام کوششیں کی تھیں ان کو اقتدار پہ لانے کے بعد، اس کو چلانے کے لیے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ کسی طرح عمران خان کامیاب ہو تاکہ پاکستان کامیاب ہو سکے، لیکن عمران خان ناکام ہوئے۔ ان کے پاس گفتگو کے اگلے حصے میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اس لیے الزام لگا رہے ہیں اور اپنے محسنوں کے کردار کشی کر رہے ہیں۔ الوی صاحب، میں سیاستدانوں سے ہمیشہ اس بات پہ شاکی ہوں کہ سیاستدان پورا سچ نہیں بولتے۔ صحیح ہے۔ اگر میاں شہباز شریف صاحب ہمت کرتے اور پورا سچ بولتے تو پھر یہ بھی اقرار کر لیتے کہ ان کو لانے میں بھی کسی نے کردار ادا کیا۔ صحیح۔ اور ان کے بھائی صاحب تو پیدا ہی فوج کی چھتری تلے ہوئے تھے، ضیاء الحق کی آمریت میں پیدا ہوئے سیاسی طور پر۔ صحیح ہے۔ اور جنرل جیلانی نے کس طرح ان کو آمرانہ دور میں، وہ پہلے سپورٹس بورڈ کے چیئرمین بنے، پھر مشیر بنے، اور پھر بالآخر وزیر بن گئے بالکل خزانہ کے۔ صحیح۔ تو اگر پیپلز پارٹی کا حساب کیا جائے تو ان کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ سب کو لانے والے ایک ہی ہیں، تو کیوں نہیں مانتے صحیح کہ ہے۔ ہمیں بھی وہ لائے تھے؟ صحیح ہے۔ اب یہ جو 40-50 سال کا ملبہ ہے، یہ خالی عمران خان پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے عمران خان کی حکومت میں بہت غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر ان کے 9 مہینوں کا حساب کیا جائے اور اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت جیسی بھی چل رہی تھی، میں اس کی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھی چل رہی تھی بری بہت چل رہی آئیڈیل تھی ایسے نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک غریب آدمی جو تھا اس کو جو مسائل آج ہیں درپیش وہ نہیں تھے. صحیح. اب کل ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے رات کو مجھے کہا، اچھا، اس نے کہا کہ میرا بل آ گیا ہے 4,80,000. گھر کا. تو میں سوچ میں پڑ گیا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور گزارش یہ ہے کہ آپ تو چلو ادا کر لیں گے، لیکن جو ہمارے نیچے طبقہ ہے صحیح، جن کی تنخواہیں 20,000 ہیں یا 15,000 ہیں، کبھی ان کا بھی سوچا ہے؟ تو یہ کاش شہباز شریف اس پہ غور کرتے. ابھی انہوں نے گفتگو میں کہا میں نے امیروں پہ ٹیکس لگا دیا. کون سے امیروں پہ ٹیکس لگایا ہے؟ جو بھی ٹیکس لگے گا اس کا اثر غریب آدمی پہ پڑے گا. امیر تو نقصان کرتا ہی نہیں، صحیح، وہ تو ٹیکس غریبوں کی ہڈیوں سے نکالتا ہے، آگے شفٹ کر دیتا ہے. آگے شفٹ کر دیتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ جو 9 مہینوں کا سفر ہے اس کو اگر اور عمران خان کے دور کو دیکھا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں جرائم بڑھے. اس دور میں پاکستان میں بجلی مہنگی ہوئی، گیس مہنگی ہوئی، پیٹرول مہنگا ہوا، آٹا مہنگا ہوا، ضروریات زندگی مہنگی ہو گئی اور پاکستانی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ مجھے بتائیے کہ وہ جو 92 میں پاور لومز بند ہوئی تھیں جو عمران خان کے دور میں چلنا شروع ہو گئی تھیں، صحیح، اور فیصل آباد ہمارا پھر سے کپڑا تیار کرنا شروع کر دیا تھا فیصل آباد نے، وہاں کیا ہوا؟ کیا عمران خان کے جانے کے بعد انہوں نے میاں صاحب کے ہاتھ روک لیے تھے کہ آپ پاور لومز کے بزنس کو ٹھپ کر دیں؟ اس دور میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ فیصل آباد میں 2 لاکھ ورکرز کی کمی واقع ہو گئی. جی، تو اب کمی کیا واقع ہونی تھی، اب تو وہ جو ہیں وہ بھی بے روزگار ہو گئے. صحیح ہے. ان کے بلکہ جو چہیتے بزنس مین ہیں انہوں نے بھی اپنی فیکٹریاں بند کر دیں. پاکستان میں کاریں جو بناتے تھے، جو گاڑیاں بناتے تھے، وہ فیکٹریاں بھی بند ہو گئیں. ٹھیک ہوگا برلا تو صاحب، یہ کوئی آئیڈیل دور نہیں ہے. آئیڈیل دور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب کا ٹیک لیتے ہیں. جی، آپ کے خیال میں عمران خان کے دور اقتدار اور موجودہ 8-9 ماہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پچھلا دور بہت اچھا تھا یا یہ دور بہت اچھا ہے عوام کے لیے؟ علی صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ بیان ہمیں آج بھی یاد ہے. فروری 2022 کے اندر جب صورتحال تھی، مہنگائی بڑھ رہی تھی، زر مبادلہ کے ذخائر، چونکہ آپ نے آنے والے دنوں میں ری پیمنٹس کرنی تھی، پیچھے ریکارڈ قرضہ تو آپ لے چکے تھے جو 4 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو قرض لیا گیا اس کی پرسنٹیج پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. ظاہر ہے ان کی مجبوری تھی، اکنامک پلان ان کے سامنے تھا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس دور میں بھی ریکارڈ قرضے لیے گئے. اب ان کی ری پیمنٹ ہونا تھی اور یہ وقت سب دیکھ رہے تھے اور خان صاحب خود پریشان ہوا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس وقت ہم پریشانی سے 2-4 تھے. ہم تو اچھا ہوا کہ انہوں نے آگے یہ ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لی اور اب عوام کو فیس کرے. معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، اس وقت ہم جو لارجر فسکل کرائسس سے گزر رہے ہیں، یہ جو بھی ہوتا ہے اس نے اس سے گزرنا تھا. ہماری ماضی کی غلطیاں ہوں یا ہماری حال کے اندر ہماری پراپر پلاننگ نہ ہو، اس صورتحال سے ہم نے گزرنا تھا. دنیا نے جن مسائل کا سامنا کیا جب مشکل وقت آیا یوکرین وار کے بعد، دنیا بھر کے اوپر ایک انرجی پرائسز بڑھی، انفلیشن ہر جگہ بڑھی، لیکن اچھے دنوں کے اندر آپ نے جو انتظامات کیے ہوتے ہیں، جو اپنے اقدامات کیے ہوتے ہیں، اپنے لیے فسکل سپیس کریٹ کی ہوتی ہے، وہ آپ کو بریدنگ سپیس پرووائڈ کرتی ہے آپ کو اپنے عوام کے لیے. لیکن ہم بالکل ہر وقت بریک ایون پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد تحریک اعتماد آ گئی، اپریل آ گیا، حکومت تبدیل ہو گئی. اس کے بعد ایک جانب ہمارے ہاں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے اور جو غیر یقینی کی صورتحال تھی اور جتنے ہمارے بڑے تھے ان سب اس بات کے اوپر متفق تھے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ اس وقت جو بڑا چیلنج ہے
وہ جو سیاسی صورتحال کے اندر عدم استحکام ہے اس کو ہم ختم نہیں کر رہے، وہ ایک بڑا چیلنج ہے. باقی مسائل سے ہم نمٹ لیں گے. اپریل سے آنورڈ مئی آیا، 25 مئی کی ایک کال دی گئی، مختلف لانگ مارچ کی ایفرٹس کی گئی. حکومت آج جاری ہے، کل بھیج دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، حقیقی آزادی مارچ. 9 ماہ گزر گئے. آپ مجھے دل پر اپنے ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا 1 انچ بھی ارلی الیکشن کروانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ جواب ہے نو. کیا عدم استحکام ان 9 ماہ میں جاری رہا؟ جواب ہے یس. آپ مجھے بتائیے، یہ جو عدم استحکام کی وجہ سے ساری مشکل صورتحال پیدا ہوئی غریب عوام کے لیے اور پورے ملک کے لیے، اس کے نہ کو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہے، نہ پی ایم ایل این کو، نہ پی ٹی آئی کو، نہ پیپلز پارٹی کو. بٹ صاحب میرا سوال یہ تھا، معافی چاہتا ہوں قطع کلامی معاف، میں برلا صاحب کی طرف جانے سے پہلے دوبارہ آپ کی طرف، کہ سوال یہ تھا کہ ان لوگوں نے مہنگائی مارچ کیے، ان لوگوں نے بڑا شور مچایا ہوا تھا، یہ لوگ درد دل سے معمور تھے، بڑے رنجیدہ نظر آتے تھے، بڑے دکھی نظر آتے تھے، عوام کا دکھ ان کی آنکھوں سے، ان کی باتوں سے ٹپکتا تھا، مہنگائی کے لیے بڑے پریشان تھے. تو انہوں نے آنے کے بعد کوئی مہنگائی میں کمی کی، ان کی وجہ سے آپ نے، میں نے، عام آدمی نے یا سرمایہ دار نے کوئی سکھ کا سانس لیا یا نہیں؟ عمران خان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے نیگیٹو پولیٹکس کی، لیکن انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس میں کوئی بہتری آپ؟ کوئی بھی حکومت ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، جو انٹرنیشنل فینومینا ہے نا مہنگائی کرنے کا، کسی کے پاس کوئی راکٹ سائنس نہیں. لالی پاپ سب آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اپنے ڈائنامکس ہے. مہنگائی نے کیسے کنٹرول ہونا ہے، کب کرنا آپ کے بس کے بات نہیں ہے. خزانہ آپ کا خالی ہے، آپ غیروں کی امداد پر چل رہے ہیں، آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ لے دے کے آپ نے برابر کیے ہوئے ہیں. اب آپ کو مجبوراً چیزیں بند رکھ کے اپنا گزارا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. مہنگائی کسی دور میں بھی کم نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہو سکتا ہے جب آپ کو فیوریبل حالات ملتے ہیں، ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، آپ اچھی پالیسیز بنائیں، اپنے ایکسپورٹ میں اضافہ کریں، آپ اپنے اندر اپنی زر مبادلہ کے ذخائر کو بلڈ کریں، یہاں پہ صنعتوں کے پہیہ تیزی کے ساتھ چلے، عوام اس کو مہنگائی کو ابزارو کر سکتے ہیں. مہنگائی کم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کہ آپ مہنگائی یہاں پہ تھی، ہم نے یہ، آپ نے کیا کیا، آپ نے 750 ارب روپے گیس کا آپ نے ٹیرف نہیں بڑھایا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، مہنگائی ایک لیول پر رہی. اب 750 ارب کون بھرے؟ دونوں کمپنیاں بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہیں، ناردرن اور سدرن. اس کے بعد پی او سی کے پاس پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرنے کا نہیں رہا. 625 ارب روپے اس کے ریسیویبل ہو گئے جب آپ نے مصنوعی طریقے سے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں برقرار رکھیں. اب کون پے کرے؟ پیسے نہیں ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ریئلسٹک ہو کر چلنا پڑے گا. سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں، گرینڈ ڈائیلاگ، مساق معیشت. باقی اب اپنی بالکل اقتدار کے لیے سارے ایفرٹ کریں، ادروائز اس طریقے سے ملک آگے نہیں چلنے لگا آپ کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، انہوں نے ایک اور گفتگو میں الزام عائد کیا تھا، میں ذرا اسی پہ تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پہلو مختلف تھے اور ایک ہی بات نہ صرف مہنگائی رہ جائے. انہوں نے کہا کہ اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے انہوں نے چین کو ناراض کیا، دوست ملکوں کو ناراض کیا، سی پیک کا جنازہ نکال دیا، چینی کمپنیوں پہ الزامات عائد کیے، اس لیے ہم سے چین ناراض ہو گئے عمران خان پہ. جی گزارش یہ ہے کہ بڑی اچھی بھٹی صاحب نے باتیں کی، لیکن مجھے یہ سائنس سمجھ نہیں آ رہی کہ جب $125 پہ فی بیرل تھا تیل، تو پاکستان میں $150 لیٹر پیٹرول مل رہا تھا. اب جب $74 پہ ہے تو اب کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو تیل سستا ہوا، جی تو یہاں کیسے مہنگا ہو گیا؟ یہاں جو گروتھ ریٹ تھا صنعت کا 6% چل رہا تھا، وہ کیسے کم ہو گیا؟ یہاں تو ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی پیسے بھیج رہے تھے، ہماری ایکسپورٹ بھی جاری تھی. وہ ایکسپورٹ کو کون کھا گیا ہے؟ اور ڈالر جو تھا وہ 178 پہ 180 پہ تھا، اس کو 250 پہ کون لے گیا ہے؟ یہ باتیں جو ہیں، اور پھر ان کو کس نے دعوت دی تھی؟ آپ کو اگر ایک مصیبت نظر آ رہی ہے، آپ کو کنواں نظر آ رہا ہے، تو آپ اس میں چھلانگ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نہ لگاتے، عمران خان اس کا نتیجہ بھگتتے. اب یہ جو باتیں میاں صاحب نے فرمائیں، تو آپ دیکھیے کہ سی پیک کے تحت کیا کچھ بنا تھا. صحیح ہے. اور اس میں جو کرپشن ہوئی تھی، جو پاکستانی انوالو تھے، تو عمران خان تو ان پاکستانیوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ
ان کو ایک موقع ملتا تھا پراپیگنڈے کا کہ جناب اب مجھے یہ بتائیے کہ سی پیک سے نارووال میں سپورٹس کمپلیکس بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سی پیک سے آپ فلانی چیزیں بنا رہے ہیں، لاہور میں کئی چیزیں بنا دی آپ نے. وہ بھئی سی پیک جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد تک آپ محدود رہے نا. ٹھیک ہے. آپ اس کو اچھا پھر یہ انرجی کی باتیں کر رہے تھے. وہ جو بہاولپور میں سولر لگایا تھا، جو گھاٹے کا سودا کیا، وہ کس نے کیا؟ آج میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ کن بیوقوفوں نے یہ لگا دیے تھے، تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ میں کن کو کہہ رہا ہوں. ساہیوال ہماری فرٹائل زمین ہے، صحیح. وہاں ایک کوئلے کا بیکار پروجیکٹ لگا کے ساری ہماری فرٹائل زمین کو تباہ و برباد کر دیا. وہ اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. اور یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ تو مہنگائی مارچ کر رہے تھے. جہاں تک عدم استحکام کی بات ہے تو حضور عمران خان نے اگر 3 دفعہ مارچ کرنے کی کوشش کی ہے یا 1 دفعہ کی ہے تو 6 دفعہ تو باقی پارٹیاں کر چکی تھی. مولانا صاحب 3 دفعہ کر چکے تھے، بلاول بھٹو کر چکے تھے، اور مریم اور حمزہ کر چکے تھے. تو میرا خیال ہے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم آئینے میں دیکھیں کہ عام آدمی یا عام پاکستانی کس دور، اس کا یہ بھی آپ حساب کریں نا پھر کہ اس کو کرونا بھی ٹکرا. 3 سال اس کو کرونا بھی ٹکرا اس حکومت میں. کرونا تو بھی پھر ٹھیک ہے. اور اس نے کرونا کو مینج کیا اور اس طرح مینج کیا کہ دنیا اس کی تعریفیں کرنے لگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے پاس جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم کرونا کا مقابلہ کرتے. درست ہے جی. بہت سارے مسائل تھے، ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی تھا خراب، اور کرونا کے بھی مسائل تھے، اور بھی بہت سارے مسائل تھے، اور ان مسائل کا اس وقت بھی سامنا کیا گیا، اور مسائل ابھی بھی بہت سارے ہیں ان کا بھی سامنا کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ عوام کے لیے ہے، جن کے لیے روٹی کھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، سانس لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور بھاشن ان کے لیے بہت لمبے لمبے ہیں. ماضی میں بھی تھے، اب بھی ہیں. پتہ نہیں ان کی تقدیر کب بدلے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب کے خطاب کے حوالے سے اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں اعتماد اور عدم اعتماد کی بات چل رہی ہوئی ہے. ایک گروپ کہتا ہے ہم ان کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں، دوسرے کہتے ہیں عدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے درمیان میں ایک اور چیز بھی تھی کہ بہت بڑے اتحادی ایک گروپ جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کا مجلس وحدت مسلمین، ان کی ایک خاتون رکن ہے، پنجاب اسمبلی کی ممبر ہے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا ووٹ پرویز الہی کو نہیں دیں گے. اس کے بعد انہوں نے آج ملاقات کی. عمران خان نے اس بیان کے بعد ان کو بلایا، دعوت دی اور ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد انہوں نے کیا گفتگو کی وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس. کافلی کے ساتھ ہے، ان کی جو حکومت کرنے کا انداز ہینڈلنگ ہے اس سے ہمارے اختلافات تھے اور ہیں بھی. ہم نے وہ تمام تحفظات آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں بیان کیے ان کو، اور انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنے بھی باتیں ہیں بالکل درست ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس مسئلے کو سالو کرا دیں گے. جہاں تک یہ ہمارا ایک ووٹ ہے، یہ ووٹ امانت ہے ان کی. ہم نے انہوں نے کہنا جہاں کہنا ہم وہاں رکھ دیں گے. جی مظہر برلاس صاحب، اختلافات تھے اور انہوں نے برملا کہا کہ ہمارے اختلافات جو تھے پرویز الہی کے ساتھ تھے، اور پتہ ہے کچھ نصاب کے حوالے سے تھے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مکتب فکر کو بالکل پنجاب میں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اندھا دھند ایف آئی آریں جو شہباز شریف دور میں ہوئی، پچھلے عمران خان کے دور میں ہوئیں، اور اس دور میں بھی ہوئیں، اور وہ مسلسل چلی آ رہی ہیں. کسی کا کوئی پرواہ نہیں کی گئی، کچھ نہیں کیا گیا. اتحادی ہونے کے باوجود ان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ ناراض تھے. لیکن عمران خان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اور ہمارا ووٹ جو ہے وہ ان کا ہی ہے. دیکھیے راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، یہ بہت پڑھے لکھے صاحب مطالعہ ہیں، گفتگو کا ڈھنگ بھی انہیں ماشاءاللہ آتا ہے. ان کے اختلاف تھے، بلکہ انہوں نے کہا ہیں. جی ہاں، ابھی بھی ہیں. اور پرویز الہی سے ہیں. انہوں نے آج جو عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ اپنے ناصر شرازی صاحب بھی تھے اور حامد رضا صاحب بھی، اور وہ نقوی صاحب بھی. آج جو
راجہ صاحب نے وہاں باتیں کی. اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہم پرویز لائی کے اتحادی نہیں ہیں. جی جی, وہ بھی آپ کے اتحادی ہیں, ہم آپ کے اتحادی ہیں, لہٰذا ہمارے گلے شکوے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور ووٹ ایک ہے, وہ آپ کی امانت ہے, آپ جدھر کہیں گے رکھ دیں گے. درست. تو خیر راجہ صاحب کے گلے شکوے سننے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ شکوے تو مجھے بھی بہت ہیں, لیکن ہم بطور اتحادی حکومت چلا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور شکوے دور کرنے کا انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا. لیکن پنجاب میں آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات چل رہے ہیں, کہ ابھی وہ ہائی کورٹ میں کیس گیا تھا, ہائی کورٹ نے پابندی تو خیر کوئی نہیں لگائی کہ اعتماد کا ووٹ لیں, لیکن وہ 11 تاریخ ہے, اگر اس پہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. لیکن آج جو باتیں پھر عمران خان صاحب نے کی ہیں اس پہ بھی ذرا غور کیجئے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل نہیں ہوئی, اور انہوں نے کہا ہمارے 3 اراکین نے آ کے ہمیں بتا دیے ہے, تو ہو سکتا ہے باقیوں سے بھی رابطے ہوئے ہوں. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی وہ جو ان کا ایک موقف ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت بند کر دی ہے, تو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے, نئی شکایت آنی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح ہو گیا. جی سہیل اقبال بھٹی صاحب, سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس خبر ہے؟ جی علی صاحب, ایک بڑا سنگین معاملہ ہے کہ جیسے اپنے شروع میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر غذائی قلت ہماری بڑھتی جا رہی ہے, اسپیشل گندم کی پیداوار ہماری متاثر ہوتی ہے. تو ایک بڑا ڈفرینٹ فینومین ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں زرعی اجناس کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پلاننگ کے فقدان کی وجہ سے بھی ہماری زرعی زمینیں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں دریائے رابی کے کنارے جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, اس سے بھی ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کسانوں کی زبردستی جبری طور کے اوپر وہاں پہ ان کے زمینوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے تو ان کو آگے مختلف بلڈرز کے ہینڈ اوور کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے کے اندر اب سول ایویشن اتھارٹی نے اچانک, جس کا بھی انہیں کوئی اجازت بھی نہیں حاصل تھی, انہوں نے پلان کیا کہ ہم بھی جو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اطراف میں مزید کوئی 500 ایکڑ جو کنال پہلے تھی 10,000 کنال مزید ہم کوئی اراضی حاصل کریں. آسان طریقہ ہے, 2013 کا ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہوتا لینڈ ایکٹ 1984 کے تحت سیکشن 4 لگا ہوا ہے, اور آپ سرکاری ڈی سی ریٹ کے اوپر جو وہ تھوڑا سا ریٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر لوگوں کی زمینیں کنٹرول میں لائیں اور پھر ان کو اوپر پروجیکٹ بنائیں. اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ 2 رن ویز پہلے سے موجود ہیں, اور ایک تیسرا رن وے اچانک بنانے کا ان کو خیال آ گیا. جبکہ جو اس انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں, جو رپورٹس موجود ہیں کہ 2065 تک جو یہاں پہ آپ کی فلائٹس ایئر ٹریفک ہے اس کے مطابق آپ کو کسی اور رن وے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہاں عملی طور کے پر وہاں پر زمینوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو معاملہ پہنچا لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں, اور الٹیمیٹلی کورٹ نے وہاں پر ایک 17 نومبر کو ایک آرڈر کیا, اور وہ نوٹیفیکیشن جو 10 سال پہلے تقریباً جاری ہوا تھا, جس کے ذریعے سے 4 لاکھ فی کنال کے اوپر آپ زبردستی لوگوں کی جو اراضی ہے, وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے, اس کے اطراف میں آپ نے دیکھا ہو وہاں پر ایک رمنا ڈیم بھی موجود ہے, اور اس کو بھی یہ اس کے اندر شامل کیا ہوا اپنے پلان کے اندر کہ یہاں سے ڈیم بھی ختم کر دیا جائے گا, جو کہ پوری آپ کی جو ایکولوجی ہے اس علاقے کی بری طرح سے متاثر ہوگی. الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے, اور معاملہ چلا گیا ہے کہ دوبارہ 25 جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہونی ہے. اب وہاں پر 10,000 کنال اراضی, جو کہ سارا خوبصورت سرسبز علاقہ ہے, لوگوں کی آبائی زمینیں ہیں. فرسٹ آف آل 2017 میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے جب اس کو اناگوریٹ کرنے کے حوالے سے بات چل رہی تھی ایئرپورٹ کو, طے ہوا تھا کہ اس کے اوپر مزید تیسرا رن وے ابھی نہیں بنے گا. یہ نیا رن وے بنانے کا تقریباً 70 ارب سے 100 ارب روپے کا ایک نیا پروجیکٹ ہے, جس کی فی الوقت آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اسپیشلی آپ منسٹری آف پلاننگ PC1 بہت سے سٹیجز ہیں, کوئی آپ نے اچیو نہیں کی, اور آپ لینڈ کو کر کے آپ سارا کام وہاں پر وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس معاملے میں میرے خیال میں پنجاب حکومت کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ 10,000 کنال اراضی, زرعی اراضی دوبارہ ہم اس جگہ کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس منصوبے کے لیے جس کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور اسلام آباد راولپنڈی
پنڈی بینچ کے لاہور ہائی کورٹ کے اس کے فیصلے تک اس کے اوپر کوئی مزید ایکشن نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پر جو غریب کسان ہیں ان کے ساتھ ماضی کی طرح ان کے ساتھ ان کی ناانصافی اور حق تلفی ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ جی، غریب کسانوں کے ساتھ تو خیر ایسے ہمیشہ ہی کبھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ان کی زمینوں کو ایسے ہی چھینا جاتا رہا اور وہ بیچارے مرتے رہے، تڑپتے رہے، ترستے رہے۔ یہاں بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ بہرحال لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور مظہر پرلاز صاحب، کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اگلا میئر کہہ رہے ہیں جی جیالہ ہوگا، بڑا دعویٰ کیا ہے سعید غنی نے، کیا ہو رہا ہے؟ بالکل جی، سعید غنی صاحب نے دعویٰ کیا ہے، لیکن ایم کیو ایم بھی دعوے دار ہے کہ ہمارا ہوگا، پی ٹی آئی بھی دعوے دار ہے ہمارا ہوگا۔ کراچی میں کوئی جادو چل رہا ہے۔ اچھا، جب سے حضرت کامران ٹیسوری صاحب بنے ہیں نا گورنر، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ چراغ ایسے جلائے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے لیے کبھی فاروق ستار آ جاتے ہیں، کبھی آفاق احمد پہنچ جاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کمال آ جاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو کوئی طاقت اکٹھا کر رہی ہے، اور اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہوگا کہ یہاں پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ توڑا جائے۔ لیکن جو وہاں کے حالات ہیں یا جو لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مشکل کام ہے، ایم کیو ایم کو بے شک اکٹھا کر لیا جائے، مشکل ہے کہ ایم کیو ایم وہاں، پیپلز پارٹی اپنا وہاں داؤ لگانے کے چکر میں ہے، صحیح ہے، اور ان کی حلقہ بندیوں پہ اختلاف بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا۔ تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ بھئی میئر تو ہمارا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ 3 جماعتیں وہاں کوششوں میں ہیں کہ میئر کس کا ہوگا، لیکن جو علی زیدی صاحب نے وہاں شروع کی ممبرشپ مہم، تو وہ جیسے آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں نا، وہاں ممبرشپ کے لیے لائنیں لگ گئی تھیں۔ یہ الارمنگ صورتحال ہے ایم کیو ایم کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی۔ صحیح، یہ الارمنگ صورت ہے۔ ہاں جی بھٹی صاحب، یہ گیس ملک میں کہیں نہیں مل رہی، گھروں کے چولہے بند ہیں، کسی کے گھر کوئی مہمان جا ٹپکے تو وہ بیچارے شرمسار ہوتے ہیں کہ ہم تو جناب کہاں سے آپ کو کچھ کھلائیں پلائیں، کیا کریں؟ ایل این جی کو آسمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا پہ لطیفے چل رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر گیس نہیں آ رہی تو مطالعہ پاکستان کی کتاب سے لگا لیں کیونکہ وہاں گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ کیا واقعی گیس نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ کراچی میں تو آج بہت بڑا مظاہرہ بھی ہوا ہے اس پر۔ جی علی صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، گیس کی جو یوٹیلائزیشن تھی ماضی میں ہم نے غلط فیصلے کیے، اور جو ایک افیکٹو پالیسی ہونی چاہیے تھی، دنیا کا جو لارجسٹ گیس پروڈیوسر ہے وہاں پر پائپ لائن نیٹ ورک کے ذریعے کسی ایک گھر میں گیس نہیں ہے۔ اینی ہو، اب پوری قوم کو ہم نے اس کے اوپر لگایا، گیس ناپید ہو چکی ہے۔ 2 روز قبل ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی، 2 سالوں بعد صورتحال اس سے بھی بدترین ہوگی، درآمدی گیس آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ایک افورڈیبل انرجی پرائسز کے آپ کا جو آپشن جائے گا وہ جائے گا الٹیمیٹلی ایل پی جی کے اوپر، اور اس کے اوپر نہ جانے کب کوئی افیکٹو پالیسی بنے گی اور آن گراؤنڈ اس کے اندر جو اوور چارجنگ ہوتی ہے وہ ختم ہوگی تو شاید کو لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ دوسری بات ہے مہنگائی کی، ڈالر کی قدر میں کمی، انرجی پرائسز کی قدر میں کمی اور بہتر گورننس، یہی وہ ایک چیزیں جو کسی حد تک آپ کو ریلیف فراہم کر سکتی ہیں۔ ایک تو عوام میں پہلے بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اسی طرح ہم نے ایک سیکریٹریٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایشو سر اٹھا رہا ہے۔ اگرچہ کچھ افسران نے جا کے وزارت خزانہ میں احتجاج بھی کیا ہے، سیکریٹریٹ آفیسر ایسوسیشن نے، کہ وہاں پر جو کچھ افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس ملتا تھا، جن کو ایگزیکٹو اتھارٹی ملتی ہے، کچھ پروونسز میں بھی یہ پریکٹس ہے، اس کو بھی کٹوتی کرنے کی تیاری کی گئی۔ تو اب سب لوگ کٹھے ہو گئے، وہ ملازمین جو گریڈ 1 سے 16 کے ہیں پہلے وہ خاموش تھے، اب وہ بھی ان کے ساتھ کٹھے ہو گئے کہ دونوں مل کر اپنے ایک دوسرے کے حقوق کی ایفرٹ کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ کابینہ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اور رولز آف بزنس کے سیکشن 4 کے مطابق جو ایگزیکٹو جن کی ڈیوٹی، جن کو چارج دیا جاتا ہے کہ آپ ایگزیکٹو اتھارٹی آپ یوز کر سکتے ہیں، ان افسران کو آپ نے ایگزیکٹو الاؤنس دینا ہے، بجائے اس کے۔ اور بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے، سیکریٹریٹ ملازمین اور افسران کا جو الاؤنس ہے، تنخواہ ہے، صوبوں کے مقابلے میں کم ہے، اور جو افسران ہیں وہ خواہش ہے کہ وہ صوبوں میں جا کے سرو کریں۔ تو میرے خیال میں اس وقت ایک جو ریشنل اپروچ کی ضرورت ہے، وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ اور پرائم منسٹر صاحب کو اس معاملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں آنے والے دنوں میں پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے،
روڈز بلاک ہوں گے, یہاں پروٹیسٹ ہوں گے, الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کو جو پہلی وہاں گورننس کا بہت افیکٹ ہوئی ہے وہ متاثر ہوگی. اور جن لوگوں کے جو جینون رائٹس اور انہوں نے 2-3 آپشنز دیے ہیں جس کے اندر آپ گریڈ 1 سے 16 کو سیکریٹریٹ الاؤنس, یوٹیلٹی الاؤنس دے سکتے ہیں, اور وہ افسران جن کی فورن پوسٹنگ ہوئی ہے وہ ایکسٹرا مائلیج لے رہے ہیں ان کو آپ ایگزیکٹو الاؤنس ختم کریں, اور جو یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو آپ پراپر ایگزیکٹو الاؤنس دیں جو کہ ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہاں تو یہ رائٹ کا معاملہ ہے, لیکن دوسری طرف ویسے مبارکباد کے مستحق ہیں سی ڈی اے کے نئے چیئرمین بھی اور وہاں کی جو یونین ہے اس کے جناب چودھری یاسین صاحب بھی, کہ انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس جو ہے وہ منظور کروا لیے ہے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.